دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ جو شریعت کہتی ہے داماد کو کہ وہ اپنی ساس پر بری نیت سے نہ دیکھے، وہ ساس تیرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے ہی داماد ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ماں سے کبھی نکاح حلال نہیں ہوگا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، ماں رہتی ہے۔ بیٹی بیوی دنیا سے انتقال کر جائے تب بھی داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ساس ہمیشہ کے لیے تیرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ رشتوں کا تقدس بتایا گیا۔ اسی طریقے سے بیٹے کی شادی کرا کر بہو کو لایا ہے۔ بیٹے کا باپ جو خسر بنا ہے، اب اس خسر کو حکم ہے کہ بہو کو بری نیت سے نہ دیکھے، کیونکہ وہ بہو تیرے لیے بیٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے ہی بہو سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اپنی بیٹی کا شوہر داماد دنیا سے چلا جائے تب بھی بیٹی بیٹی ہی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بیٹی کے درجے میں رہتی ہے۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہو کہ میری بات غلط ہو، باہر کے گلی کے آوارہ درندے کتوں سے عورتوں کی عزت کو خطرہ تھا ہی، اب فیملی کے اندر، خاندان کے اندر ایسے شہوت پرست درندے کتے پیدا ہو گئے کہ دیور بھائی کی بیوی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، داماد سے ساس کی زندگی محفوظ نہیں ہے، خسر سے بہو کی زندگی محفوظ نہیں ہے، بہنوئی سے سالی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن سماج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دیور نے بھائی کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، داماد نے ساس کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، خسر نے اپنے بہو کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ گھروں میں لگنے سے پہلے شرعی پردے کا اہتمام کرو۔ اپنی بیوی کو خسر کی جسمانی خدمت کرنے کی ہرگز اجازت نہ دے۔ اپنی بیوی کو خسر کی جسمانی خدمت، کون سی خدمت؟ پیر دبانے کی، مالش کرانے کی، پیٹھ دبانے کی، سر دبانے کی، اپنی بیوی کو خسر کی خدمت کرنے کی اجازت نہ دے۔ اور بے شرم ایسے دیکھا گیا کہ بہو اپنی بیوی کو بیچتے ہیں، جاؤ ابا کی خدمت کر کے آؤ، جاؤ ابا کی خدمت کر۔ آدھا گھنٹہ بہو اپنے خسر کی خدمت کر رہی ہو، پیر دبا رہی ہو، پنیاں رگڑ رہی ہو، پیٹھ دبا رہی ہو، اور وہ خناس قسم کا وہ جو خسر جو خدمت لیتا رہتا ہے، اتنی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ بہو آنے سے پہلے بیوی سے خدمت لیتا تھا، پیر دباتا تھا، سر دباتا تھا۔ جوان بہو آ گئی تو بیوی کو ہٹا دیا، بہو سے خدمت لینے لگا۔ اور یہ خناس قسم کی ساس بھی دیکھتی رہتی ہے کہ بہو جو ہے اپنے خسر کے پیر دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں، اسے یہ بھی علم نہیں ہے اگر نیت بگڑ گئی تو رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے سسرالی رشتوں کے حقوق، کہ سسرالی رشتوں کے کیا حقوق ہیں، نیز سماج کا ایک بہت ہی نازک مسئلہ جس سے بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رشتہ داری یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو،
ولا تشرکوا به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے پیش آؤ، ان کی خوشی کو اپنی خوشی، ان کے غم کو اپنا غم، مصیبت میں ان کو ساتھ دینا، قرض پڑنے پر قرض دینا، یہ حسن سلوک ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، یقیناً فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، ان الشیطان کان لربہ کفورا، یقیناً شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ رشتہ داری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک نعمت کہلاتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو دو رشتہ داریاں عطا کی ہے، ایک رشتہ داری نسبی جسے ددیال کہا جاتا ہے، اور ایک رشتہ داری نکاح ہونے کے بعد سسرالی رشتہ جسے کہتے ہیں۔ یہ دونوں رشتہ داریاں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد کچھ رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں، وہ رشتہ داریاں بھی بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، جسے سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے۔ اسلام جہاں اپنی قریبی رشتہ داروں کی عزت احترام کا حکم دیتا ہے، وہیں پر سسرالی رشتوں کی بھی عزت احترام کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جہاں اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق بتاتا ہے، تو وہیں پر اپنی سسرالی رشتوں کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ سسرالی رشتہ چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو، لڑکا جیسے اپنے خاندان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ایسے ہی بیوی کے خاندان کی بھی عزت کرے، احترام کرے۔ بیوی جیسے اپنے خاندان کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ایسے ہی اپنے شوہر کے خاندان کی عزت کرے، احترام کرے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اللہ رب العزت نے اسے نسبی رشتہ داری اور سسرالی رشتہ داریاں عطا کی۔ قرآن سسرالی رشتوں کو صہرا کہتا ہے،
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن سسرالی رشتوں کو صحرا کہتا ہے، قرآن سسرالی رشتوں کو نعمت کہتا ہے کہ سسرالی رشتہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اب ان رشتوں کی عزت احترام کیا جائے۔ لڑکا لڑکی نکاح ہو گیا، اب یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہو گئے، لیکن یہ بیوی کسی کے لیے بہو بنے گی، اس کا بھی کوئی خسر ہوگا، اس کی بھی کوئی ساس ہوگی۔ یہ جو لڑکا شوہر بنا ہے یہ بھی کسی کے لیے داماد ہوگا، اس کا بھی کوئی خسر ہوگا، اس کی بھی کوئی ساس ہوگی۔ نکاح کرنے کی وجہ سے ادھر جو خاندان بنتا ہے کہ کوئی خسر بنا، کوئی ساس بنی، کوئی داماد بنا، کوئی بہو بنی، اس طرح کے جو رشتے بنتے ہیں، شریعت کہتی ہے لڑکا لڑکی نکاح کرنے کی وجہ سے سسرالی رشتے جو اس طرح کے آپس میں جڑتے ہیں، اب ان رشتوں کی عزت احترام کیا جائے۔ عزت احترام کیا ہے؟ شریعت داماد کو کہتی ہے کہ داماد اپنی ساس پر غلط نظر نہ ڈالے، ساس جسے بیٹی دی ہے، داماد بنائی ہے، داماد کو بری نیت سے نہ دیکھے، شہوت کی نیت سے نہ دیکھے۔ اسی طرح بیٹے کی شادی کرا کر بہو کو لایا ہے، بیٹے کا باپ جو خسر بنا ہے، اب اس خسر کو حکم ہے کہ بہو کو بری نیت سے نہ دیکھے۔ اس طرح کی ایک دوسرے کی رشتے کی عزت احترام کی بات شریعت کرتی ہے۔ نکاح کرنے کی وجہ سے سسرالی رشتوں سے جو خاندان بنتا ہے اس خاندان کی عزت احترام کیا جائے۔ جیسے ماں کی عزت کرتا ہے بیٹا تو ماں پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا، بیٹی کی عزت کرتا ہے باپ تو بیٹی کو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ جیسے یہاں رشتے جڑنے کی وجہ سے بیٹا باپ ماں پر غلط نگاہ نہیں کرتا، باپ بیٹی پر غلط نگاہ نہیں کرتا، کیونکہ اس رشتے کی عزت ہے۔ شریعت کہتی ہے اسی عزت کی پیش نظر اسلام نے حرام کر دیا ہے کہ باپ بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ اس رشتے کی عزت کا تقاضا ہے۔ بیٹا ماں سے نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ اس رشتے کی عزت کا تقاضا ہے۔ ان رشتوں کو اب میاں بیوی میں نہ بدلو، اس کو بیٹا رہنے دو، اس کو ماں رہنے دو، اس کو بیٹی رہنے دو، اس کو باپ رہنے دو۔ جب یہ پورا نظام سسٹم سمجھ میں آیا تو اب سمجھو شریعت کہتی ہے داماد کو کہ وہ اپنی ساس پر بری نیت سے نہ دیکھے، وہ ساس تیرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے ایسے ہی داماد ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ماں سے کبھی نکاح حلال نہیں ہوگا، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں رہتی ہے۔ بیٹی بیوی دنیا سے انتقال کر جائے تب بھی داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، ساس ہمیشہ کے لیے تیرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ رشتوں کا تقدس بتایا گیا۔ اسی طریقے سے بیٹے کی شادی کرا کر بہو کو لایا ہے، بیٹے کا باپ جو خسر بنا ہے، اب اس خسر کو حکم ہے کہ بہو کو بری نیت سے نہ دیکھے، کیونکہ وہ بہو تیرے لیے بیٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے ایسے ہی بہو سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔
اپنی بیٹی کا شوہر داماد دنیا سے چلا جائے تب بھی بیٹی بیٹی ہی رہتی ہے. اسی طریقے سے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہو سے نکاح کرنا حرام ہے. وہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بیٹی کے درجے میں رہتی ہے. اسی لیے حکم دیا گیا بہو کو. بہو جوان ہے, خسر بھی جوان ہے. بہو کو حکم دیا گیا کہ اب اپنے خسر کے سامنے پورے حیا کے کپڑے پہن کر, پورا جسم ڈھانپ کر اپنے خسر کے سامنے آئے. آدھے کپڑے, برہنہ کپڑے, ایسے کپڑے جسم دکھ رہا ہو, ایسے کپڑے پہن کر کے اپنے خسر کے سامنے نہ آئے. تمہارے جسم کا وہ حصہ دکھنے کی وجہ سے خسر کی نیت بگڑ جاتی ہے. ساس کو حکم دیا گیا کہ اب ساس اپنے داماد کے سامنے پورے حیا کے ساتھ آئے, پورا جسم ڈھانپ کر آئے. آدھے کپڑے, برہنہ کپڑے, ایسے کپڑے جس سے جسم دکھ رہا ہو, ایسے کپڑے پہن کر داماد کے سامنے نہ آئے. تمہارا بعض جسم کا وہ حصہ دکھنے کی وجہ سے داماد کی نیت بگڑ سکتی ہے. اور جب نیت بگڑ گئی اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ آگے آئے گا. علماء کہتے ہیں کہ سسرالی رشتوں سے جو خاندان بنتا ہے اس خاندان کی عزت احترام کیا جائے. سسرالی رشتہ چاہے لڑکی والوں کا ہو, سسرالی رشتہ چاہے لڑکے والوں کا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ شوہر کا بھائی دیور, شوہر کا بھائی دیور ہے. مجھے اپنی بیوی کے بارے میں اپنے بھائی سے کہنا ہے, ایسا نہیں کہوں گا کہ تیری بھابھی بیمار ہے اسے ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے, تیری بھابھی کا کچھ کام ہے اسے میکہ لے کر کے جانا ہے, ایسا نہیں کہوں گا. یہ الفاظ استعمال کریں گے, میری بیوی میری ہے, میری بیوی بیمار ہے اسے ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے, میری بیوی کا کچھ کام ہے اسے میکے لے کر کے جانا ہے. رشتے کہاں جوڑنا ہے وہیں جڑنا چاہیے. جیسے تم کہو گے تمہاری بھابھی نے پکایا ہے, تمہارے بھابھی کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہے, تمہاری بھابھی نے تمہیں دعوت کی ہے, تبھی انسان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب نسبت میری طرف لگ جاتی ہے. وہ ہوگی تیری بھابھی, تو اپنی نسبت سے بولے گا, لیکن جب میں اپنی بیوی کے بارے میں تجھ سے بات کروں گا تو میں ایسا کہوں گا کہ میری بیوی بیمار ہے اسے ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے. کتنے گدھے ہیں شادی ہو جانے کے بعد رشتوں کا علم بھی نہیں رہتا ہے کہ کیا بولنا ہے کیسے بلانا ہے. یہ رشتوں کا تقدس بتایا گیا. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. سنو, جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے, نکاح کا مطلب صحبت کیا, رات گزاری, ان عورتوں سے بیٹوں کو حکم دیا گیا بیٹا اب اس عورت سے نکاح نہیں کرے گا. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ہاں, اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو ہو گیا سو ہو گیا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اس طرح کی حرکت, باپ جس عورت سے صحبت کیا ہے بیٹا اس عورت سے نکاح کرنا, یہ بہت بے حیائی والا کام ہے. وَمَقْتًا, اور بہت گھٹیا کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور بہت گندا کام ہے, بہت برا راستہ ہے. دوسری آیت میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ بھی بہت بے حیائی اور برا کام ہے. حدیث میں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھا گیا فی الرجل یقع علی ام امرأتہ. ایک شخص ہے جس نے اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ برا کام کر لیا, اب اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقال,
تو انہوں نے فرمایا تحرم علیہ امرأتہ، اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی. یعنی داماد نے اپنی ساس کے ساتھ برا کام کیا تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا. اب یہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اگر رکھنا چاہتے ہیں عزت کی ڈر سے تو پھر حرام جنم نسل پیدا ہوگی، حرام کی اولاد پیدا ہوگی. اسی طریقے سے حضرت سعید ابن المسیب، حضرت حسن بصری، یہ دونوں بڑے اجل تابعی میں سے ہے. فرماتے ہیں اذا زنى الرجل بامرأته، کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا، فليس له ان يتزوج ابنتها ولا امها، جس شخص نے جس عورت سے زنا کیا، اب یہ شخص اس عورت کی بیٹی سے نہ نکاح کر سکتا ہے نہ اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ایک عورت سے زنا کر چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب جس عورت سے میں نے زنا کیا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ مجھے آ رہا ہے، کیا میں اس بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ بات سنو، جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کا قانون ہے، شریعت کی ہدایات ہیں. علماء اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں بتاتے ہیں. رشتے کیسے حرام ہوتے ہیں سمجھو. داماد نے ساس سے برا کام کر لیا تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی. جیسے گھٹیا قسم کا بیٹا اپنی ماں پر بری نظر ڈالا، باپ کو معلوم ہو گیا کہ بیٹا ماں پر بری نظر ڈالتا ہے تو باپ بیٹے کو جوتے مار کر کے باہر نکالے گا. ایسے ہی اللہ بھی کہتے ہیں کہ داماد اگر ساس سے برا کام کر لیا تو اللہ بھی جوتے مار کر باہر نکالیں گے، چلو یہاں سے. ساس بھی نہیں ملے گی، بیوی بھی نہیں ملے گی، دونوں نہیں ملیں گے. اب سمجھ رہے ہو کہ مولانا اتنا بدگمان کیوں ہو رہے ہیں؟ ان رشتوں کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. بدگمان نہیں ہو رہا ہوں، یہ ان رشتوں کے اندر جو حرکتیں پائی جا رہی ہے، جہاں پائی جا رہی ہے وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، جہاں پائی جا رہی ہے وہ تو برا ہو رہا ہے، حرام خوری ہو رہی ہے. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہو کہ میری بات غلط ہو، باہر کے گلی کے آوارہ درندے کتوں سے عورتوں کی عزت کو خطرہ تھا ہی. اب فیملی کے اندر، خاندان کے اندر ایسے شہوت پرست درندے کتے پیدا ہو گئے کہ دیور بھائی کی بیوی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، داماد سے ساس کی زندگی محفوظ نہیں ہے، خسر سے بہو کی زندگی محفوظ نہیں ہے، بہنوی سے سالی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. آئے دن سماج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دیور نے بھائی کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، داماد نے ساس کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، خسر نے اپنے بہو کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا. بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے. وہ آگ گھروں میں لگنے سے پہلے شرعی پردے کا اہتمام کرو، شریعت کہتی ہے. ہمیں شرم آتی ہے یہ بات بولتے ہوئے بھی. دیندار گھرانے کے لوگ دین کا لیول لگا کر، دین پھیلانے والے، دین کے ذمہ دار، ان کے گھروں کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں. ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا لایا ہوا دین 100% زندگی کے اندر آنا چاہیے. تو بتاؤ کیا 100% دین زندگی میں سود خوری کے ساتھ آئے گا؟ کیا 100% دین زندگی میں حرام خوری کے ساتھ آئے گا؟ کیا 100% دین زندگی کے اندر بے حیائی کے ساتھ آئے گا؟ کیا 100% دین زندگی کے اندر رشتوں کے تقدس کا لحاظ کیے بغیر زندگی کے اندر آئے گا؟ کیا سمجھتے ہو؟
دین کسے کہتے ہیں 100%؟ سمجھ لیا کہ نماز، روزہ، ٹوپی، داڑھی، کرتا، پیجامہ، بس اتنا ہی دین ہے، باقی اور دین نہیں ہے۔ اگر خسر نے بہو کے ساتھ غلط کام کر لیا، بیٹے کو پتا چل گیا، خود بیٹا باپ کا قتل کر ڈالے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ خسر نے بہو کے ساتھ غلط کام کر لیا کہ بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو اب بیٹا یہ کہے گا کہ اس کے اندر میری بیوی کا کیا قصور ہے، میری بیوی کا کیا گناہ ہے؟ باپ نے غلط کام کیا ہے، باپ نے بہو پر غلط حرکتیں کی ہے، باپ کو جوتے مار کر کے نکالو، باپ کو چپل مار کر کے نکالو، اب آیا غصہ۔ اسی لیے شریعت کو اتنا بھاری بھی نہ سمجھو۔ شریعت اس لیے کہتی ہے کہ ان رشتوں کی تقدس کا احترام کرو۔ جب بیوی بول رہی ہے اپنے شوہر سے، آپ کے ابا کی نظر مجھ پر اچھی نہیں لگتی ہے، آپ کے بھائی کی نظر مجھ پر اچھی نہیں لگتی ہے، شوہر کو فوراً ایکشن لینا چاہیے، فوراً گھر سے الگ ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمارے ابا ہیں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں، بری نظر کا کیا فرشتہ ہے، دودھ سے دھویا ہوا ہے کہ دل زمزم سے دھویا ہوا ہے۔ بول رہی ہے کہ آپ کے بھائی کی نظر مجھ پر اچھی نہیں ہے تو فوراً گھر سے الگ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے، ایسا کیسا کر سکتا ہے؟ جب مسئلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے احتیاط برتیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ علماء نے کچھ باتیں لکھی ہے، سنو۔ بیٹی 9 سال کے اوپر ہو گئی، اپنی بیٹی 9 سال کے اوپر ہو گئی، یہ مسئلہ اب جو باپ بنے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو سن لینا چاہیے۔ بیٹی 9 سال کے اوپر ہو گئی، اب اس 9 سال کی بیٹی کو اپنے بغل میں مت سلاؤ، چاہے تم کتنے ہی شریف نیت سے سلا رہے ہو۔ اس 9 سال کی بیٹی کے گال پر بوسہ دینا بند کر دو۔ اس 9 سال کی بیٹی سے پیر دبانا، مالش کرانا بند کر دو۔ لڑکوں سے خدمت لو، اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے۔ شیطان بالغ بیٹی اپنے باپ کی پیر دبا رہی ہے، مالش کر رہی ہے، کسی کی بھی نیت خطرے میں آ گئی تو پھر ادھر بیوی سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رشتوں کا تقدس بتایا گیا ہے۔ اپنی بیوی کو خسر کی جسمانی خدمت کرنے کی ہرگز اجازت نہ دے۔ اپنی بیوی کو خسر کی جسمانی خدمت، کون سی خدمت؟ پیر دبانے کی، مالش کرانے کی، پیٹھ دبانے کی، سر دبانے کی، اپنی بیوی کو خسر کی خدمت کرنے کی اجازت نہ دے۔ اور بے شرم ایسے دیکھا گیا کہ بہو اپنی بیوی کو بیچتے ہیں، جاؤ ابا کی خدمت کر کے آؤ، جاؤ ابا کی خدمت کر۔ آدھا گھنٹہ بہو اپنے خسر کی خدمت کر رہی ہو، پیر دبا رہی ہو، پنڈلیاں رگڑ رہی ہو، پیٹھ دبا رہی ہو، اور وہ خناس قسم کا وہ جو خسر جو خدمت لیتا رہتا ہے، اتنی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ بہو آنے سے پہلے بیوی سے خدمت لیتا تھا، پیر دباتا تھا، سر دباتا تھا۔ جوان بہو آ گئی تو بیوی کو ہٹا دیا، بہو سے خدمت لینے لگا۔ اور خناس قسم کی ساس بھی دیکھتی رہتی ہے کہ بہو جو ہے اپنے خسر کے پیر دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں۔ اسے یہ بھی علم نہیں ہے اگر نیت بگڑ گئی تو رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اپنی بیوی کو خسر کی جسمانی خدمت کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ باپ کی خدمت خود بیٹا کرے گا۔ علماء لکھا ہے ساس داماد سے، داماد ساس سے ہرگز بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ خسر بہو سے معانقہ نہیں کرنا چاہیے، داماد ساس سے معانقہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ گلے نہیں ملنا چاہیے، بعض لوگوں سے معانقہ نہیں کرنا چاہیے، داماد ساس سے معانقہ نہیں کرنا چاہیے، داماد سے ساس، خسر سے بہو تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کب نیت بگڑ جاتی پتہ نہیں رہتا، رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ بیوی، بیٹی، بہن، ساس جب ایک گھر میں جوائنٹ فیملی رہتی ہو، ایک کلر کے کپڑے مت پہنے۔ حضرات علماء اکرام نے کتنی گہری نظر ڈالی ہے اس بات پر کہ
بیوی بیٹی بہن ساتھ جب ایک گھر میں ہو، جوائنٹ فیملی ہو، ایک کلر کے کپڑے نہ پہنے، ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، پھر رشتے حرام ہو جائیں گے۔ بالغ اولاد کو ایک ساتھ نہ سلاؤ، بالغ اولاد لڑکے ہو لڑکیاں ہو ایک ساتھ نہ سلاؤ، بالغ لڑکوں کو الگ سلاؤ، بالغ لڑکیوں کو الگ سلاؤ۔ شوہر اگر افریقہ، امریکہ، سعودی عربی کہیں لمبے سفر پر چلا جائے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو میکے بھیج دو، اپنی بیوی کو میکے بھیج دو۔ خسر کو حکم ہے کہ اب وہ اپنی بہو کو گھر میں نہ رکھیں، میکے بھیج دو، جاؤ تم اپنے اماں کے گھر، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارا شوہر یہاں نہیں ہے، جوان ہے، نیت بگڑ سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نبی کہتا ہے وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے دل کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا، تو ہم کیا کس کھیت کے مولی ہو سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھے۔ جب شوہر لمبے سفر پر جا رہا ہو تو اپنی بیوی کو اپنے میکے بھیج دے۔ اسی طریقے سے خسر کو اپنے بہو کے بیڈ روم میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ خسر کو اپنے بہو کے بیڈ روم میں اچانک داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے گھر میں بیت الخلاء کے آنے جانے میں دروازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے علماء اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، کتنی گہری نظر انہوں نے رکھی ہے کہ گھروں کے اکثر بیت الخلاء کے دروازے صحیح نہیں رہتے ہیں، بہو اندر چلی گئی، کوئی عورت مستورات اندر چلی گئی، دروازے صحیح نہیں رہتے ہیں، پورا دکھ رہا ہے، اس سے بھی رشتے ٹوٹنے کا اہتمام رہتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں بیت الخلاء کے آنے جانے میں دروازوں کا خاص خیال رکھیں، اسی طرح غسل خانے کے دروازوں کا بھی خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ ان رشتوں کا تقدس ہے۔ اگر یہ تقدس ختم ہو گیا تو میاں بیوی کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے